بسم اللہ الرحمن الرحیم من دون احد، جنگ احد کا واقعہ۔ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى بدر لقتال المشرکین وخرج معه من حضر من المسلمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف مشرکین سے جنگ کرنے کے لیے نکلے، اور آپ کے ساتھ نکلے وہ لوگ جو حاضر تھے مسلمانوں میں سے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ مشرکین سے جنگ کرنے کے لیے بدر کی طرف نکلے۔ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و319 من اصحابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور 313 آپ کے صحابہ نکلے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کے ساتھ نکلے۔ وَلَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ كَثِيرٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ بات بہت سے مسلمانوں کو پتہ نہیں تھی۔ خرج بعض المسلمین يرعى إبله، وخرج بعضهم يسقي زرعه، وخرج بعضهم يحرس بستانه، وخرج بعضهم يفتح دكانه۔ بعض مسلمان اپنے اونٹوں کو چرانے کے لیے اور بعض اپنی کھیتی کو سیراب کرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے، اور ان میں سے بعض اپنے باغ کی حفاظت کرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے، اور ان میں سے بعض اپنی دکان کھولنے کے لیے نکلے، یعنی کہ مسلمان سب کے سب اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے، کہ کوئی اونٹ چرا رہا ہے، تو کوئی کھیتی کو سیراب کر رہا ہے، کوئی باغ کی حفاظت کر رہا ہے، تو کوئی دکان کھول رہا ہے، معمول کے مطابق۔ وانتشروا في حاجاتهم لأنهم أهل جد وشغل، سب کے سب اپنی ضرورتوں میں لگے ہوئے تھے، اس لیے کہ وہ سب کے سب محنت کرنے والے اور کام کرنے والے لوگ تھے، فالتو لوگ نہیں تھے، سب اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے۔ ولا يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج إلى بدر أو غير بدر، وذهب أنس بن النضر لبعض شأنه، تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف نکلنے والے ہیں یا بدر کے علاوہ کہیں اور نکلنے والے ہیں۔ انس بن نضر بھی اپنے بعض کام سے گئے ہوئے تھے۔ ولا يدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج اليوم إلى بدر، اور انہیں پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج بدر کی طرف نکلنے والے ہیں، یعنی انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ آج آپ جنگ بدر کے لیے نکلیں گے۔ لو عرف الرجل ذلك لما فارق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر انہیں پتہ ہوتا، یعنی آدمی کو اگر پتہ ہوتی یہ بات، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی حال میں نہ چھوڑتے، یعنی آپ سے الگ نہ ہوتے، آپ ہی کے پاس رہتے ہیں۔
ولما برح مجلسه ذلك اليوم، اگر ان کو پتہ ہوتا تو وہ اس دن آپ کی مجلس سے جدا ہی نہ ہوتے. انه كان حريصا على الجهاد في سبيل الله، بے شک وہ تو بہت زیادہ حریص تھے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے. انه كان حريصا على الشهادة في سبيل الله، بے شک انہیں تو بہت زیادہ شوق تھا اللہ کے راستے میں شہید ہونے کا. وَنَصَرَ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ فِي بَدْرٍ، اللہ نے مسلمانوں کی بدر میں مدد کی. فَهَزَمُوا الْمُشْرِكِينَ شَرَّ هَزِيمَتِهِ، تو مسلمانوں نے مشرکین کو بری طرح ہرا دیا. وَأَمَدَّ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، اور اللہ نے مسلمانوں کی پیچھے سے 1000 فرشتوں کے ذریعے مدد کی. وقتل المسلمون 70 من المشركين وأسروا منهم 70، اور مسلمانوں نے 70 مشرکین کو قتل کیا اور ان میں سے 70 ہی کو گرفتار کیا. وقتل ابو جہل بن ہشام وعتبة بن ربیعة وقتل ولید بن شیبة وقتل ولید و شیبة، اور ابو جہل بن ہشام اور عتبہ بن ربیعہ قتل ہوا اور ولید اور شیبہ بھی قتل ہوا. وكان يوم بدر يوم الفرقان وكان يوما على الكافرين عسيرا، بدر کا دن یعنی جنگ بدر کا دن فیصلہ کن دن تھا، اور یہ وہ دن تھا جو کافروں پر بڑا سخت تھا. رضی اللہ عن اصحاب بدر وَأَتَاهُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَأَجْرًا كَبِيرًا، اللہ جنگ بدر میں لڑنے والوں سے راضی ہو گیا اور ان کو اپنی طرف سے مغفرت عطا کی اور بڑا اجر عطا کیا. وَلَمَّا عَلِمَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى بَدْرٍ وَقَاتَلَ الْمُشْرِكِينَ، اور جب انس بن نضر کو یہ بات پتہ چلی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف نکلے ہیں اور مشرکین سے جنگ کی ہے، وَأَنَّ الْمُسْلِمِينَ خَرَجُوا مَعَهُ وَقَاتَلُوا الْمُشْرِكِينَ، اور یہ کہ مسلمان بھی آپ کے ساتھ نکلے اور انہوں نے بھی مشرکین سے جنگ کی ہے. وَعَلِمَ أَنَّ يَوْمَ بَدْرٍ كَانَ يَوْمَ الْفُرْقَانِ، اور جب انہیں یہ پتہ چلا کہ جنگ بدر کا دن فیصلہ کن دن تھا. يَوْمًا فَرَّقَ بَيْنَ أَوْلِيَاءِ الرَّحْمَنِ وَأَوْلِيَاءِ الشَّيْطَانِ، یہ وہ دن تھا جس دن رحمان کے اولیاء کے درمیان اور شیطان کے اولیاء کے درمیان فرق ہو گیا، پتہ چل گیا کہ کون رحمان کے مددگار ہیں ولی ہیں اور کون شیطان کے مددگار ہیں شیطان کے ولی ہیں. یوماً یبیضت فی وجوہ المسلمین واسودت وجوہ المشرکین، یہ وہ دن تھا جس میں مسلمانوں کے چہرے رونق ہو گئے، بارونق ہو گئے، اور مشرکین کے چہرے سیاہ ہو گئے، کالے ہو گئے. یعنی مسلمانوں کے چہرے کھل اٹھے اور مشرکین کے چہرے مرجھا اٹھے. حزن انس علی غیبته حزنا شدیدا، انس کو اپنے غائب رہنے پر یعنی جنگ میں حاضر نہ ہونے پر
بہت ہی زیادہ غم ہوا. وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متأسفا حزينا وقال له، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس افسوس اور غم کی حالت میں آئے. وقال له، اور آپ سے انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، غبت عن اول قتال قاتلت المشرکین، پہلی جنگ جو آپ نے مشرکین سے کی میں اس سے غائب رہا. یعنی آپ نے سب سے پہلی جنگ مشرکین سے کی اور میں حاضر نہ ہو سکا. لئن اللہ اشہدنی قتال المشرکین لیرن اللہ ما اصنع. اگر اللہ مشرکین سے جنگ کرنے کا مجھے ایک موقع دے تو ضرور اللہ دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں. قال انس ذلك بصوت فيه الحزن وفيه الشجاعة. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہ بات ایسی آواز میں کہی تھی جس میں غم تھا اور بہادری بھی تھی. وفيه الایمان وفيه التوکل علی اللہ، یہ ایسی آواز تھی جس میں ایمان تھا اور اللہ پر بھروسہ تھا. من المؤمنین رجال لو اقسموا علی اللہ لأبرهم. مومنین میں بعض ایسے مرد ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ پر کسی چیز کی قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو ضرور پورا کرتا ہے. وَلَوْ تَكَلَّمُوا عَنْ أَنفُسِهِمْ لَصَدَقَهُمْ. اور اگر وہ اپنے آپ سے کوئی بات کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کو سچ کر دکھاتا ہے. وَبَقِيَ أَنَسٌ يَنْتَظِرُ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشْفِي فِيهِ نَفْسَهُ وَيُرْضِي فِيهِ رَبَّهُ. انس اس دن کا انتظار کرتے رہتے تھے جس میں وہ اپنے نفس کو تسلی دے سکیں اور جس میں وہ اپنے رب کو راضی کر سکیں. وَبَقِيَ أَنَسٌ لَا يَطِيبُ لَهُ طَعَامٌ وَلَا شَرَابٌ وَلَا يَسْكُنُ إِلَىٰ أَهْلٍ وَلَا أَصْحَابٍ. انس کا ایسا حال ہو گیا تھا کہ ان کو نہ کھانا اچھا لگتا تھا اور نہ ہی پینا اچھا لگتا تھا اور نہ ہی اہل و عیال کے ساتھ اور ساتھی کے ساتھ میں رہنا اچھا لگتا تھا. یعنی ان کا کھانا پینا رہنا سہنا سب حرام ہو چکا تھا. فَجَاءَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ بَدْرٍ وَقَدْ قُتِلَ مِنْهُمْ 70 وَأُثِرَ مِنْهُمْ 70. مشرکین بدر سے لوٹے اس حال میں کہ ان کے 70 لوگ قتل ہو چکے تھے اور 70 ہی لوگ گرفتار ہو چکے تھے، اریسٹ ہو چکے تھے. وَرَجَعُوا إِلَى مَكَّةَ وَقَدْ أَظْلَمَتْ لَهُمُ الدُّنْيَا وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ. وہ مکہ اس حال میں لوٹے کہ دنیا ان کے لیے تاریک اور اندھیری ہو چکی تھی اور زمین ان پر تنگ ہو چکی تھی. رجعوا إلى مكة لا يرفعون رؤوسهم من الخجل لقد هدموا حزيمة منكرة في بدر. وہ مکہ تو لوٹے لیکن اپنے سروں کو شرمندگی کی وجہ سے اٹھا نہیں پا رہے تھے، اس لیے کہ انہیں بہت بری شکست ہوئی تھی جنگ بدر. ماذا يقول الناس عن قریش. وہ یہ سوچ رہے تھے کہ لوگ قریش کے بارے میں کیا کہیں گے. لقد هزم 313 رجلا 1000 فارس من قریش فعجبا. لوگ کہیں گے کہ 313 آدمیوں نے
قریش کے 1000 گھڑ سواروں کو ہرا ڈالا. کتنی عجیب بات ہے. أين الذي كنا نسمعه من شجاعة قريش ومن فروسية قريش ومن عزة قريش؟ کہاں گئی وہ چیز جو ہم سنتے تھے، یعنی قریش کی بہادری، قریش کی گھڑ سواری اور قریش کی طاقت، کہاں گئی وہ سب؟ لقد طار ذلك في الآفاق، وہ فضاؤں میں اڑ گئی کیا، وانتشر في القبائل، اور قبائل میں بکھر گئی کیا، وتحدث الناس، لقد طار ذلك في الآفاق، یہ بات پوری دنیا میں پھیل گئی، قبائل میں پھیل گئی. وتحدث الناس به في المجالس، لوگ اس چیز کو لے کر مجلسوں میں چرچا کرنے لگے، گفتگو کرنے لگے. وكيف يخفى مثل بدر على الناس، اور جنگ بدر کی مثال، جنگ بدر کا دن لوگوں سے کیسے چھپا رہ سکتا تھا. وكيف يخفى قتل أبي جهل وقتل عتبة على القبائل، اور قبیلوں سے ابو جہل کا قتل ہونا، عتبہ کا قتل ہونا کیسے چھپا رہ سکتا تھا. وكيف تواجه قريش، وكيف تواجه قريش الناس في الموسم، وكيف تفتخر عليهم في منى، اور قریش حج کے موسم میں لوگوں سے کیسے سامنا کرتے اور کیسے وہ ان پر منی میں فخر کرتے. وماذا تقول عن محمد واصحابه، اور آپ محمد اور ان کے ساتھیوں کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ وقد هزموا جيشها بالامس هزيمة منكرة، جنہوں نے کل قریش کے لشکر کو بری طرح شکست دی تھی. عزمت قریش على ان تخرج من هذه المشكلة، قریش نے اس مشکل گھڑی سے نکلنے کا پکا ارادہ کیا. عزمت على ان تأخذ ثأر بدر، عزمت على ان تقتل عنها عار بدر، قریش نے جنگ بدر کا بدلہ لینے کا پکا ارادہ کیا اور جنگ بدر کے عیب کو اپنے دامن سے دھونے کا پکا ارادہ کیا. ان هذا هو الحل الوحيد، ان هذا هو الامر الرشید، بے شک یہی ایک حل تھا اور یہی ایک عقل مندی کی بات تھی. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج المشركين من مكة جمع اصحابه، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مشرکین کے نکلنے کی خبر پہنچی تو آپ نے اپنے صحابہ کو جمع کیا. وقال لهم، اور آپ نے ان سے کہا، ماذا ترون، آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، هل نقاتلهم في المدينة او نخرج إليهم، کیا ہم ان سے مدینے میں رہ کر جنگ کریں یا ان کی طرف نکل کر جنگ کریں، یعنی مدینے سے باہر نکل کے جنگ کریں یا مدینے کے اندر قلعہ بند ہو کے جنگ کریں.
وكان من رأي الشيوخ أن يبقي المسلمون في المدينة ويقاتلوا المشركين. بڑے لوگوں کی رائے یہ تھی کہ مسلمان مدینے میں رہ کر مشرکین سے قتل کریں یا قتال کریں، جنگ کریں. بڑے لوگوں کی رائے یہ تھی کہ مسلمان مدینے میں رہ کر مشرکین سے قتال کریں. وكان ذلك ما يراه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اور یہی رائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی. وكان هذا هو الرأي، اور یہی رائے صحیح رائے تھی. وكان الشبان يرون أن يخرج المسلمون من المدينة ويقاتل المشركين ليظهر بلاؤهم وجلادتهم. لیکن نوجوان لوگ یہ چاہتے تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ مسلمان مدینے سے باہر نکل کے مشرکین سے جنگ کریں تاکہ ان کی آزمائش اور ان کی طاقت ظاہر ہو. یعنی نوجوان اپنی طاقت کے جوہر دکھانا چاہتے تھے. وتنازل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى رأيهم وخرج من المدينة. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے سے تنازل اختیار کیا، یعنی اپنی رائے چھوڑ دی نوجوانوں کی رعایت میں، اور مدینے سے باہر نکل گئے. ولما كان في الطريق انعزل عبد الله بن أبي بنحو ثلث العسكر. اور جب آپ راستے میں تھی تو عبداللہ بن ابی تہائی لشکر کے قریب لے کر مسلمانوں سے الگ ہو گیا. تہائی لشکر کا مطلب ہے 33% لشکر، یعنی کہ اگر لشکر میں 100 لوگ ہیں تو اس میں سے 33 لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا اور 66 لوگ رہ گئے. تو یہ عبداللہ بن ابی جو تھا یہ منافق تھا، اور یہ اس نے جو ہے بیچ راستے میں مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا. وكان رأيه ألا يخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة. اس کی رائے یہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر نہ نکلیں، یعنی مدینے کے اندر رہ کے جنگ کریں. وقال، اور اس نے کہا، تخالفنی وتسمع من غیری، آپ میری مخالفت کر رہے ہیں اور میرے علاوہ کی سن رہے ہیں، یعنی مجھے چھوڑ کے آپ دوسروں کی بات عمل کر رہے ہیں. وهكذا كان المسلمون 700 فيهم 50 فارسا. اور اس طرح مسلمان 700 ہی رہ گئے، جن میں 50 گھڑ سوار تھے. واستعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن جبير على الرماة وكانوا 50. وأمره وأصحابه أن يلزموا مركزهم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کو تیر اندازوں کا عامل بنایا، سردار بنایا، اور وہ تیر انداز 50 تھے، اور آپ نے ان کو حکم دیا اور ان کے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی جگہ پر ڈٹے رہیں، وَأَلَّا يُفَارِقُوا، اور وہ اپنی جگہ ہرگز نہ چھوڑیں. وَلَوْ رَأُوا الطَّيْرَ تَخَطَّفُ الْعَسْكَرَ، اور اس وقت بھی اپنی جگہ نہ چھوڑیں جبکہ وہ پرندوں کو دیکھیں کہ وہ لشکر کو اچک رہی ہے، یعنی کہ لشکر کی
کی لاشیں ہو گئی ہیں اور لاشوں کا گوشت وہ نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں پرندے، تب بھی وہ اپنی جگہ نہ چھوڑیں. وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرماة أن يرموا المشركين لئلا يأتوا المسلمين من ورائهم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ مشرکین پر تیر چلاتے رہیں تاکہ وہ پیچھے سے آگے مسلمانوں پہ حملہ نہ کر دیں. وأعطى اللواء مصعب بن عمير ودفع سيفه إلى أبي دجانة وكان شجاعا بطلا. اور آپ نے مصعب بن عمیر کو جھنڈا دیا اور اپنی تلوار ابو دجانہ کو دی. ابو دجانہ ایک بہادر انسان اور ایک ہیرو تھے، یعنی جنگی ہیرو. فدارت رحی الحرب، جنگ کی چکی چل پڑی. ودارت رحی الحرب، جنگ کی چکی چل پڑی. وكانت الدولة أول النهر للمسلمين عن الكفار، دن کے اول حصے میں مسلمان کافروں پر غالب رہے. وانهزم عدو الله، اور اللہ کا دشمن شکست کھا گیا. وولوا مدبرین، اور وہ لوگ پیٹ پھیر کے بھاگنے لگے. حتی انتہوا الی نسائہم، یہاں تک کہ وہ اپنی عورتوں کے پاس پہنچ گئے. ولیکن یا للاسف، لیکن ہائے افسوس، لم يحفظ الرماة قول رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعملوا برأیہم. تیر اندازوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی حفاظت نہیں کی، یعنی اسے یاد نہیں رکھا اور اپنی رائے پہ عمل کر بیٹھے. لقد امرهم رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان يلزموا مركزهم وان لا يفارقوه ولو تخطفت الطير العسكر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنی جگہ پر ڈٹے رہیں اور اس کو ہرگز نہ چھوڑیں اگرچہ پرندے لشکر کو اچک رہے ہوں. لو فعلوا ذلك ولزموا مركزهم لكان خيرا لهم ولكن ذلك لم يكن. اگر وہ ایسا کر لیتے اور اپنی جگہ پر جمے رہتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہوا. لما رأى الرماة هزيمة الكفار تركوا مركزهم الذي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحفظه. جب تیر اندازوں نے کافروں کی شکست دیکھی تو انہوں نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا جس کی حفاظت کا ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. وقالوا، اور ان لوگوں نے کہا، یا قوم الغنیمت الغنیمت، اے قوم غنیمت غنیمت، یعنی کہ غنیمت کا مال. وذكرهم أميرهم عبد الله بن جبير عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان کے امیر عبداللہ بن جبیر نے انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد یاد بھی دلایا. وقال، اور کہا، یا قومی، اے میری قوم، اے میرے ساتھیوں، الم یقل لکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے نہیں کہا تھا، الزموا مرکزکم ولا تفارقوه ولو تخطفت الطیر العسکر، کہ اپنی جگہ کو لازم پکڑنا اور اس کو نہ چھوڑنا اگرچہ پرندے لشکر کو اچک رہے ہو.
ولكن أصحاب عبد الله لم يسمعوا قوله، لیکن عبداللہ کے ساتھیوں نے ان کی بات کو سنا نہیں. وظنوا أن المشركين قد انهدموا وأنهم لا يرجعون فلماذا نبقي في مكاننا. انہوں نے گمان کیا کہ مشرکین شکست کھا چکے ہیں اور اب وہ واپس نہیں لوٹیں گے، تو کیوں ہم اپنی جگہ میں باقی رہیں، یعنی کیوں ہم یہاں کھڑے رہیں. وہاں اولئک اصحابنا یأخذون الغنیمۃ فلماذا نترکها نحن، اور یہ دیکھو ہمارے ساتھی غنیمت کو حاصل کر رہے ہیں تو کیوں ہم اسے چھوڑ دیں. ان الحرب قد انتهت وراح المشركون، جنگ اب ختم ہو چکی ہے، مشرکین واپس جا چکے ہیں. فلا رجعت لهم، اب وہ واپس نہیں آئیں گے. فما معنی البقاء هنا اذا، پھر یہاں ٹھہرے رہنے کا کیا مطلب ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم يرد ذلك، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب نہیں تھا. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يأمر بذلك، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا حکم نہیں دیا تھا. وذهب هؤلاء وبقي عبد الله يحفظ الثغر، یہ لوگ چلے گئے اور عبداللہ سرحد کی حفاظت کے لیے باقی رہ گئے. رضی اللہ عن عبد اللہ وعفا عن اصحابہ، اللہ عبداللہ سے اور راضی ہو اور ان کے ساتھیوں کو معاف کرے. وَكَرَّ فُرْسَانُ الْمُشْرِكِينَ فَوَجَدُوا الثَّغْرَ خَالِيًا، مشرکین کے گھڑ سوار واپس پلٹے تو انہوں نے سرحد کو خالی پایا. قد خلا من الرماة فدخلوا منه واجتمعوا بعدما تفرقوا، انہوں نے سرحد کو تیر اندازوں سے خالی پایا تو وہ وہاں سے داخل ہو گئے اور تتر بتر ہونے کے بعد، بکھر جانے کے بعد، الگ الگ ہو جانے کے بعد پھر جمع ہوئے. وقتل عبد الله بن جبیر ومن بقي معه من اصحابه، عبداللہ بن جبیر اور جو ان کے ساتھ ساتھی باقی رہ گئے تھے وہ سب کے سب قتل ہو گئے. وقتل 70 من الصحابة فأكرمهم الله بالشهادة، 70 صحابہ قتل ہو گئے، اللہ نے ان کو شہادت سے نواز دیا. وانکشف المسلمون، مسلمان چھٹ گئے. وثبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجماعت من اصحابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی ایک جماعت ڈٹی رہی. ووصل المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم فجرحوا وجهه وكسروا رباعيته، مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے تو انہوں نے آپ کے چہرے کو زخمی کر دیا اور آپ کے 4 دانتوں کو توڑ ڈالا. فَعَشَّمُوا الْبَيْضَةَ عَلَى رَأْسِهِ، اور خود کو آپ کے سر پر مارا. وَرَمَوْهُ بِالْحِجَارَةِ، اور آپ پر پتھر پھینکے. حَتَّى وَقَعَ فِي حُفْرَةٍ، یہاں تک کہ آپ ایک گھڑے میں گر پڑے.
فأخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واحتضنه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو سینے سے لگایا. ونشبت حلقتان من حلق المغفر في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فانتزعهما أبو عبيدة رضي الله عنه وعز عليهما حتى سقطت ثنيتاه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں خود کی کڑیوں میں سے 2 کڑیاں گھس گئیں تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دانتوں سے کھینچ کر ان کو نکالا یہاں تک کہ آپ کے 2 ثنیہ یعنی کہ اوپر کے 2 دانت اور نیچے کے 2 دانت گر گئے. یا لہما من ثنیتین مبارکتین یا لہما من ثنیتین ثمینتین. ہائے وہ کتنے مبارک 2 دانت، ہائے وہ کتنا قیمتی 2 دانت. قال ابو بکر رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خابت حلقۃ من حلق المغفر فی بدنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گال میں خود کی کڑیوں میں سے ایک کڑی گھس گئی. فذهبت لأنزعها عن النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو نکالنے کے لیے گیا، یعنی نکالنے آگے بڑھا کہ میں اس کو نکال دوں. فقال ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا نشدتک باللہ یا ابا بکر، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں اے ابو بکر، الا ترکتنی، کہ آپ مجھے اس کام کے کرنے کے لیے چھوڑ دیں. فذهب ينزعها حتى سقطت ثنيته، تو وہ گئے اور اس کو نکالنے لگے یہاں تک کہ آپ کی ثنیہ گر گئی، یعنی سامنے کے 2. قال ابو بکر نے کہا ثم ذهبت لآخر، پھر میں دوسری کو نکالنے کے لیے آگے بڑھا. قال ابو عبیدہ نے کہا نشدتک باللہ یا ابا بکر الا ترکتنی، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں اے ابو بکر کہ آپ مجھے یہ کام کرنے کے لیے چھوڑ دیں. قال، وہ کہتے ہیں فأخذ ابو عبیدہ السم بفیہ حتی سقطت له ثنیۃ ثانیۃ، ابو عبیدہ نے اپنے منہ کے ذریعے تیر کو کھینچا یہاں تک کہ آپ کی دوسری ثنیہ بھی ٹوٹ گئی، یعنی دوسرے بھی سامنے کے 2 دانت وہ تھے. امتص مالک بن سنان رضی اللہ عنہ الدم من وجنته، مالک بن سنان رضی اللہ عنہ نے آپ کے گال سے نکلنے والا خون چوسا. فقیل له، تو ان سے کہا گیا مچھو تھوک دو. فقال، تو انہوں نے کہا واللہ لا امچو ابد، قسم خدا کی میں اس کو تو ہرگز کبھی بھی نہیں تھوکوں گا. وتقدم المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأرادوا شرا وأبى
وأبى الله ذلك والمأمون. مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے اور انہوں نے آپ کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، اور اللہ نے اور مشرکوں نے اس کا اور مومنین نے اس کا انکار کیا. فحال دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 من الصحابة فقتلوا جميعا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 10 صحابہ کرام حائل ہو گئے اور وہ سب کے سب قتل ہو گئے. ولم يبق منهم احد، اور ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا. وترس ابو دجانة رضی اللہ عنہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بظہری والنبل يقع فيه وهو لا يتحرك. ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے اپنی پیٹھ کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھال عطا کی، یعنی وہ اللہ کے رسول کے سامنے اپنی پیٹھ کو لے کے ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے، اور تیر ان کی پیٹھ پر لگ رہے تھے لیکن وہ پھر بھی حرکت نہیں کر رہے تھے. فطرس علیہ طلحة بن عبید اللہ بیدہ والنبل یقع فیہا حتی شلت. طلحہ بن عبید اللہ اپنے ہاتھ کے ذریعے ڈھال بنے رہے، یعنی انہوں نے اپنے ہاتھ کو ڈھال بنا دیا جبکہ تیر اس میں گر رہے تھے، یہاں تک کہ وہ ہاتھ زخمی ہو گیا. ما اکرمہ من ظہر. کتنی مبارک وہ پیٹھ تھی. وما اکرم من ید، اور کتنا مبارک وہ ہاتھ تھا. فاراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یعلو صخرۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹان پر چڑھنے کا ارادہ کیا. فلم یستطع لما به من ضعف وجراح، لیکن آپ کمزوری اور زخموں کی وجہ سے ایسا نہ کر سکیں. فجلس طلحة تحته حتى صعد، تو طلحہ آپ کے نیچے بیٹھے یہاں تک کہ آپ چٹان پہ چڑھ گئے. یا لہو من مطیۃ ویا لہو من راکب، کتنی مبارک وہ سواری تھی اور کتنا مبارک وہ سوار. وقالت ام عمارة قتالا شدیدا، ام عمارہ نے بھی بڑی سخت جنگ کی. وضربت عمرو قمأة بالسيف ضربات وضربها عبد الله بالسيف فقردا جرحا شديدا. عمرو بن قمأة نے تلوار کے ذریعے وار کیا اور اللہ کے دشمن نے تلوار کے ذریعے ان پر وار کیا تو انہیں سخت زخمی کر دیا. وبقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرة في 7 من الأنصار ورجلين من قريش. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ 7 انصاری اور 2 قریش مردوں کے درمیان میں تھے. حجم المشرکون، مشرکین نے حملہ کر دیا. فقال، تو آپ نے فرمایا، من یردهم عنی ولو الجنت، کون ان کو مجھ سے روکے گا اور اس کے لیے جنت ہے. فتقدم رجل من الانصار فقاتل حتى قتل، کہ ایک انصاری آدمی آگے بڑھا تو اس نے
قتال کیا یہاں تک کہ وہ قتل ہو گیا. ثم حجموا فقال من يردهم عني فله الجنة وهو رفيقي في الجنة فلم يزل كذلك حتى قتل السبع. پھر انہوں نے حملہ کیا تو آپ نے فرمایا کون ان کو مجھ سے روکے گا، دور کرے گا تو اس کو جنت ملے گی اور وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا. تو برابر ایسا ہوتا رہا یہاں تک کہ 7 لوگ قتل ہو گئے. وثمت انس بن نذر رضی اللہ عنہ وقال، حضرت انس بن نذر رضی اللہ عنہ ڈٹے رہے اور انہوں نے کہا اللہم انی اعتذر الیک مما صنع هؤلاء یعنی المسلمون، اے اللہ میں تجھ سے معذرت کرتا ہوں اس چیز سے جو ان لوگوں نے یعنی مسلمانوں نے کیا. وابرؤ الیک مما صنع هؤلاء یعنی المشرکین، اور میں بری ہوں ان چیزوں سے جو ان لوگوں نے کیا یعنی مشرکین نے. ومر انس بقوم من المسلمین قد القوا بأیدیہم فقال ما تنتظرون، انس مسلمانوں کے کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جنہوں نے اپنے ہاتھ چھوڑ دیے تھے یعنی جنگ چھوڑ کے بیٹھ چکے تھے. تو انہوں نے کہا کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ قالوا، لوگوں نے کہا قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو قتل ہو چکے ہیں. فقال، تو انس بن نذر نے کہا ما تصنعون بالحیاة بعدها، ان کے بعد زندہ رہ کے کیا کرو گے؟ قوموا فموتوا على ما مات علیہ، کھڑے ہو جاؤ اور مر جاؤ اسی چیز پر جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے، شہید ہو گئے. وَلَقِيَ أَنَسٌ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ رضی اللہ عنہما، انس نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہما سے ملاقات کی. فقال، تو آپ نے کہا یا سعد، اے سعد، انی لأجد ریح الجنت من دون احد، بے شک میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں احد کی پہاڑ میں سے، یعنی احد کی جانب سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. وتقدم انس الى الجنة وهو يراها امامه، انس جنت کی طرف آگے بڑھے اور وہ اس کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے. فقاتل الذين كانوا يريدون ان يحولوا دونها، تو انہوں نے جنگ کی ان لوگوں سے جو چاہتے تھے وہ کہ وہ جنت کے درمیان ان کے لیے حائل ہو جائیں، یعنی کہ جو ان کو جنت سے روکنا چاہتے تھے ان سے قتال کیا. وقاتل انس قتالا شدیدا، انس نے بہت سخت جنگ کی. حتی قتل، یہاں تک کہ وہ قتل ہو گئے. وبه 87 ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم، اس حال میں کہ ان کے جسم پر 80 سے زیادہ تیر، تلوار اور نیزے کے وار تھے. ووجده المسلمون قد قتل ومثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه، مسلمانوں نے ان کو اس حال میں پایا کہ وہ قتل ہو چکے تھے اور مشرکین نے ان کی شکل بگاڑ دی تھی، ان کا مطلع کر دیا تھا تو ان کو کوئی پہچان نہ سکا، بس ان کی بہن ان کو ان کے پوروں کے ذریعے پہچانی. رحمت اللہ علیہ یا انس، اللہ کی رحمت ہو آپ پر اے انس. فَلْيَكُنِ الرِّجَالُ هَكَذَا، مردوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے. وَهَكَذَا فَلْيَكُنِ الْأَبْطَالُ، اور جنگ کے ہیروؤں کو اسی طرح سے ہونا چاہیے.